حدیث کی کتابوں میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان انسان کے سینے پر جیسے کتا بیٹھتا ہے ہاتھوں کو پھیلا کر، ویسے شیطان اپنے ہاتھ انسان کے سینے پر رکھ کر بیٹھا ہوتا ہے۔ اگر وہ مسلمان اللہ کے ذکر میں لگ جاتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، اور اگر وہ مسلمان اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو شیطان اس کے دل میں وسوسے ڈالتا جاتا ہے۔ اب ایک مسلمان جب احادیث کی مفہومات کو پڑھتا ہے، فرمایا جب کسی مسلمان پر شیطان کا غلبہ ہو تو کیسے اس کے اثرات نظر آتے ہیں۔ فرمایا جب ایک آدمی پر شیطان کا غلبہ ہوتا ہے، اس آدمی کے دل میں خوف ڈال دیا جاتا ہے، مفلسی کا، اور اس کی زبان پر حق کو رد کرنے کی بات ڈال دی جاتی ہے۔ اب ایک طرف نماز کا وقت ہوا، یہ آدمی کہتا ہے میں کام کروں گا تو کھاؤں گا، نماز کے لیے گیا تو وقت ضائع ہوگا۔ ایک آدمی زکوٰۃ نکالنا چاہتا ہے لیکن سوچتا ہے میں زکوٰۃ نکالوں گا تو مال کم ہوگا۔ ایک آدمی عشر نکالنا چاہتا ہے لیکن سوچتا ہے میں عشر نکالوں گا تو گندم کم ہوگی۔ فرمایا یہ آدمی سوچ لے اس پر شیطان کا غلبہ ہے، یہ شیطان کے غلبے کا اثر ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک مسلمان کے سامنے حق راہ، سیدھی راہ بھی آتی ہے، اور ایک مسلمان کے سامنے غلط راہ بھی آتی ہے۔ اگر یہ مسلمان حق راہ کو جھٹلا دیتا ہے، حق بات کو، حق فیصلے کو جھٹلا دیتا ہے، تو یہ جانچ لے کہ یہ مسلمان وہ ہے جس پر شیطان کا غلبہ ہے، اور جس مسلمان پر شیطان کا غلبہ نہیں ہوتا، فرمایا ایک یہ کہ وہ خیر کے وعدے کو یاد رکھتا ہے، وہ حق کی تصدیق کرنے والا ہوتا ہے۔ خیر کا وعدہ کیا کہ مسلمان یہ سوچ لیتا ہے اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ کیا، اگر میں عبادات میں خالص ہوں گا تو مجھے خالص رزق ملتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ یاد ہوگا، اگر دنیا میں عبادات کی تو مجھے قیامت میں جنت کی راہ ملے گی۔ فرمایا جب ایک آدمی شیطان کے حالات پڑھتا ہے